آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک باپ جب اپنی بچی کی شادی کرتا ہے اس کے لیے ایک انمول باعزت جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہو، اس کی عزت ہو، اچھے کاروبار والا، اچھے گھر والا بچہ تلاش کرتا ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، اپنی بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنے دوست احباب سے معلومات کر کے، رشتہ داروں سے پوچھ کے پھر اپنی بچی کا نکاح اس نوجوان سے کرتا ہے۔ اتنی چھان بین کے بعد، جانچ پڑتال کے بعد میرے اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور محبوب دینے سے پہلے رب کائنات نے جس جماعت کو ساتھ جوڑا، الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی جماعت بھیجی، جنہوں نے آ کر کے میرے محبوب پیغمبر کا تعارف کروایا۔ کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے آنے کے بعد اس کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، اور جانے کے ساتھ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جائے میرے محبوب پیغمبر پر، ابھی دنیا میں آئے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والا ہر نبی مبشر بن کے آیا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی خوشخبری دینے والا بن کے آیا ہے۔ انہوں نے آ کر کے اس دھرتی کائنات کے نظام کو سجایا ہے، اس محفل کو سجایا ہے۔ وہ دنیا میں آتے گئے ہیں، اس محفل کو سجاتے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں سے ایک عہد لے لیا ہے، ایک وعدہ لے لیا ہے کہ اے پیغمبروں کی جماعت، تم نے دنیا میں جانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے میرے محبوب پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی خوشخبری بھی دینی ہے۔ انبیاء اکرام آتے رہے، میرے محبوب پیغمبر کی خوشخبری سناتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر کے یہی بات کہی، مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اپنی امت کے سامنے یہ بات پیش کی۔ میرے محبوب پیغمبر کے آنے سے پہلے تذکرے شروع ہوئے، میرے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ شرح مواہب میں امام زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ولد مختونا، آپ کے ختنے ہوئے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کے، آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، متعدد اجزاء ہیں، ان میں سے صرف 2 پہلوؤں کو لیا جائے۔ ایک میرے محبوب پیغمبر کی نبوت کے کمالات ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم وسلم کی خصوصیات ہیں۔ دوسرے آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے پیغامات ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کے کمالات کو لیا جائے، جتنے کمال
اور جیسے کمال رب کائنات نے حبیب کائنات کو عطا فرمائے، ایسے کمالات اور اتنے کمالات رب کائنات نے کسی کو نہیں دیے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، وُلِدَ مختوناً، محبوب پیغمبر پیدا ہوئے، ختنہ ہوا تھا، ایسا انتظام اور انسلام فرمایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کے سطر پر کسی کی نظر نہ جائے۔ جب محبوب پیغمبر پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، چہرہ اقدس صاف تھا، زبان اقدس سے اللہ کی کلمات جاری تھے، اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات جاری و ساری تھے، اللہ کی وحدانیت کے کلمات جاری تھے، وہ زبان اقدس سے اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے تھے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ جب محبوب پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا آنا باعث رحمت ہے، ایسا باعث رحمت ہے، ما ظہر قولہ علی الارض، پیغمبر کا پیشاب اور پخانہ کبھی زمین کے اوپر ظاہر نہیں ہوا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، میرے پیغمبر باہر جاتے ہیں، درخت آ کر کے گول دائرہ بناتے ہیں، میرے پیغمبر بیٹھتے ہیں، زمین پہ پیشاب پخانہ کرتے ہیں، زمین کھلتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے، وہاں سے اٹھتے ہیں تو خوشبوئیں آتی ہیں۔ سایہ تھا لیکن زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ میرے محبوب پیغمبر کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ آئے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، آپ کا پیشاب کبھی زمین پہ ظاہر نہیں ہوا۔ لم یجلس الذباب، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، آپ کے جسد اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ لم یحتلم قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں، نیند کی حالت میں ہوں تو کبھی آپ کو بے خوابی نہیں ہوئی ہے، کبھی کپڑے خراب نہیں ہوئے۔ لم یتصاؤب قط، نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے کمالات، سارے انبیاء اکرام کے کمالات کو اکٹھا کیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے خلق کو اکٹھا کیا جائے، میرے محبوب پیغمبر میں جمع ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت میرے پیغمبر میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد میرے پیغمبر میں موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر میرے پیغمبر میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تکلم میرے پیغمبر میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خلیلی میرے پیغمبر کے اندر موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ذبیحی میرے پیغمبر میں موجود ہے، حضرت یعقوب کی گریہ داری میرے پیغمبر میں موجود ہے، حضرت داؤد کا لہن میرے پیغمبر میں موجود ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن میرے پیغمبر کے اندر موجود ہے۔ یہ سارے کے کمالات، جتنے بھی کمالات ہیں، ان کو الگ الگ دیکھنا ہو، ان کو بکھرا ہوا دیکھنا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھو، اگر ان کو یکجا دیکھنا ہو، کٹھا دیکھنا ہو، سارے کمالات کو گلدستے کی شکل میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب پیغمبر میں دیکھو۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ باقی انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان کے آنے کے بعد ان کی نبوتیں شروع ہوئی، ان کی نبوتیں محدود، میرے پیغمبر کی نبوت لامحدود، دیگر انبیاء کرام کی نبوتیں وقتی، میرے محبوب پیغمبر کی نبوت لامحدود۔ باقی انبیاء کرام کو ملی امتوں کی سرداری، وہ امتوں کے امام، میرے نبی نبوتوں کے امام۔ باقی انبیاء کرام کے پاس صرف نبوت، میرے نبی کے پاس ختم نبوت، باقی نبیوں کے پاس امتیں، وہ امتوں کے امام بنے، میرے محبوب پیغمبر وہ نبوتوں کے امام بنے۔ باقی انبیاء کرام کا معراج وہ امتحان کی شکل میں، میرے محبوب پیغمبر کا معراج وہ انعام کی شکل میں، باقی انبیاء کرام کا معراج وہ فرش زمین پر، میرے محبوب پیغمبر کا معراج عرش بری پر۔ یہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ محبت کی مثال کیا ہے؟
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام نے محبت کا ایک ایسا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ ایک غزوہ سے میرے محبوب پیغمبر واپس تشریف لائے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ تھکاوٹ تو نہیں ہوئی، پریشان تو نہیں ہیں؟ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے بے ہوشی کے اندر دیکھ کر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے کاٹ لیے تھے، اور میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ وہ ایسے دیوانے تھے، ایسے جاندار تھے اور ایسے ہوش والے تھے کہ انہوں نے اپنی ہوش کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس محبت کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور صحابہ کرام اس وضو کو اپنے ہاتھوں، وضو کے پانی کو ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرہ اقدس پہ ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک پھینکا، زمین پہ جانے نہیں دیا، اپنے ہاتھوں پہ لگا کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک مبارک صاف کیا، اس کو زمین پہ جانے نہیں دیا، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ ایسی مثالیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری جگہ پر اگر تمہارے محبوب پیغمبر ہوتے، وہ فرماتے ہیں مکے کے کافروں کان کھول کے سن لو، تم اس سولی کے پھندے کی بات کرتے ہو، خبیب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا محبوب پیغمبر مکہ کی گلیوں میں چلے اور وہاں اسے کوئی کانٹا چبھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے، آپ کے چہرے اقدس سے اگر کبھی ناگواری کے اثرات، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور مسلمان کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی۔ ساتھی کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا لیتے، بیوی استعمال کر لیتی، اس کو بیچ کے بچوں کے لیے کوئی چیز لے آتے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو چیز میرے محبوب پیغمبر سے مجھے دور کر دے میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ اور تابعداری میں اتنے اعلیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو آج دنیا میں آ کے وہ تورات نہ پڑھتے بلکہ محمد کا قرآن پڑھتے۔ اور ہمارے لیے یہ راہ نجات ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب پیغمبر پر اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اتاری، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ جو مسلمان اس چیز کی بندی کرے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میرے محبوب پیغمبر کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا آسان اور واحد نسخہ صرف اطاعت رسول ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی وحدانیت ہمیں بتائی ہمارے پیغمبر نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے بارے بتایا۔ جو بھی علوم اللہ پاک سے حاصل کیے وہ سارے کے سارے امت تک منتقل کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت کو ادا کیا، اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان
وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان، وفضل المجاهدين المزاهرين الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله تعالى عنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. صلى الله تعالى على خير خلقه الذي لا نبي بعده ولا معصوم بعده، محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے. تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ایک ذات باقی لا فنا تو ہے. تو واجب ہے تیری تعریف، ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا ہے. مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل سر تکریم و تحریم معزز محترم علماء اکرام، قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد ابراہیم بشیر صاحب، استاد محترم
قاری محمد انیس الرحمن عابد صاحب کی پرخلوص دعوت سے آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک باپ جب اپنی بچی کی شادی کرتا ہے اس کے لیے ایک انمول باعزت جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہو، اس کی عزت ہو، اچھے کاروبار والا، اچھے گھر والا بچہ تلاش کرتا ہے جس میں کوئی خامی نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، اپنی بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنے دوست احباب سے معلومات کر کے، رشتہ داروں سے پوچھ کے پھر اپنی بچی کا نکاح اس نوجوان سے کرتا ہے۔ اتنی چھان بین کے بعد، جانچ پڑتال کے بعد میرے اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور محبوب دینے سے پہلے رب کائنات نے جس جماعت کو ساتھ جوڑا، الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کی جماعت بھیجی، جنہوں نے آ کر کے میرے محبوب پیغمبر کا تعارف کروایا۔ کوئی انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے آنے کے بعد اس کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، اور جانے کے ساتھ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جائے میرے محبوب پیغمبر پر، ابھی دنیا میں آئے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والا ہر نبی مبشر بن کے آیا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی خوشخبری دینے والا بن کے آیا ہے۔ انہوں نے آ کر کے اس دھرتی کائنات کے نظام کو سجایا ہے، اس محفل کو سجایا ہے۔ وہ دنیا میں آتے گئے ہیں، اس محفل کو سجاتے گئے ہیں۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں سے ایک عہد لے لیا ہے، ایک وعدہ لے لیا ہے کہ اے پیغمبروں کی جماعت، تم نے دنیا میں جانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے میرے محبوب پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی خوشخبری بھی دینی ہے۔ انبیاء اکرام آتے رہے، میرے محبوب پیغمبر کی خوشخبری سناتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کر کے یہی بات کہی، مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اپنی امت کے سامنے یہ بات پیش کی۔ میرے محبوب پیغمبر کے آنے سے پہلے تذکرے شروع ہوئے، میرے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ شرح مواہب میں امام زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ولد مختونا، آپ کے ختنے ہوئے تھے۔ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کے، آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، متعدد اجزاء ہیں، ان میں سے صرف 2 پہلوؤں کو لیا جائے۔ ایک میرے محبوب پیغمبر کی نبوت کے کمالات ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم وسلم کی خصوصیات ہیں۔ دوسرے آپ کے ارشادات ہیں، آپ کے پیغامات ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کے کمالات کو لیا جائے، جتنے کمال اور جیسے کمال
رب کائنات نے حبیب کائنات کو عطا فرمائے، ایسے کمالات اور اتنے کمالات رب کائنات نے کسی کو نہیں دیے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، وُلِدَ مختوناً، محبوب پیغمبر پیدا ہوئے، ختنہ ہوا تھا، ایسا انتظام اور انسلام فرمایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کے صدر پر کسی کی نظر نہ جائے۔ جب محبوب پیغمبر پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، چہرہ اقدس صاف تھا، زبان اقدس سے اللہ کی کلمات جاری تھے، اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات جاری و ساری تھے، اللہ کی وحدانیت کے کلمات جاری تھے، وہ زبان اقدس سے اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے تھے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ جب محبوب پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کا آنا باعث رحمت ہے، ایسا باعث رحمت ہے، ما ظہر بولہ علی الارض، پیغمبر کا پیشاب اور پخانا کبھی زمین کے اوپر ظاہر نہیں ہوا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، میرے پیغمبر باہر جاتے ہیں، درخت آ کر کے گول دائرہ بناتے ہیں، میرے پیغمبر بیٹھتے ہیں، زمین پہ پیشاب پخانا کرتے ہیں، زمین کھلتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے، وہاں سے اٹھتے ہیں تو خوشبوئیں آتی ہیں۔ سایہ تھا لیکن زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ میرے محبوب پیغمبر کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ آئے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، آپ کا پیشاب کبھی زمین پہ ظاہر نہیں ہوا۔ لم یجلس الذباب، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، آپ کے جسد اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ لم یحتلم قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں، نیند کی حالت میں ہوں تو کبھی آپ کو بے خوابی نہیں ہوئی ہے، کبھی کپڑے خراب نہیں ہوئے۔ لم یتصاؤب قط، نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کے کمالات، سارے انبیاء اکرام کے کمالات کو اکٹھا کیا جائے، حضرت آدم علیہ السلام کے خلق کو اکٹھا کیا جائے، میرے محبوب پیغمبر میں جمع ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت میرے پیغمبر میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد میرے پیغمبر میں موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر میرے پیغمبر میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تکلم میرے پیغمبر میں موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خلیلی میرے پیغمبر کے اندر موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ذبیحی میرے پیغمبر میں موجود ہے، حضرت یعقوب کی گریہ داری میرے پیغمبر میں موجود ہے، حضرت داؤد کا لہن میرے پیغمبر میں موجود ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن میرے پیغمبر کے اندر موجود ہے۔ یہ سارے کے کمالات، جتنے بھی کمالات ہیں، ان کو الگ الگ دیکھنا ہو، ان کو بکھرا ہوا دیکھنا ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھو، اگر ان کو یکجا دیکھنا ہو، کٹھا دیکھنا ہو، سارے کمالات کو گلدستے کی شکل میں دیکھنا ہو تو میرے محبوب پیغمبر میں دیکھو، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ باقی انبیاء کرام دنیا میں آئے، ان کے آنے کے بعد ان کی نبوتیں شروع ہوئی، ان کی نبوتیں محدود، میرے پیغمبر کی نبوت لامحدود، دیگر انبیاء کرام کی نبوتیں وقتی، میرے محبوب پیغمبر کی نبوت لامحدود۔ باقی انبیاء کرام کو ملی امتوں کی سرداری، وہ امتوں کے امام، میرے نبی نبوتوں کے امام۔ باقی انبیاء کرام کے پاس صرف نبوت، میرے نبی کے پاس ختم نبوت، باقی نبیوں کے پاس امتیں، وہ امتوں کے امام بنے، میرے محبوب پیغمبر وہ نبوتوں کے امام بنے۔ باقی انبیاء کرام کا معراج وہ امتحان کی شکل میں، میرے محبوب پیغمبر کا معراج وہ انعام کی شکل میں، باقی انبیاء کرام کا معراج وہ فرش زمین پر، میرے محبوب پیغمبر کا معراج عرش بری پر۔ یہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ محبت کی مثال کیا ہے؟
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام نے محبت کا ایک ایسا نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ ایک غزوہ سے میرے محبوب پیغمبر واپس تشریف لائے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ تھکاوٹ تو نہیں ہوئی، پریشان تو نہیں ہیں؟ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑائی کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے بے ہوشی کے اندر دیکھ کر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے کاٹ لیے تھے، اور میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ وہ ایسے دیوانے تھے، ایسے جاندار تھے اور ایسے ہوش والے تھے کہ انہوں نے اپنی ہوش کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس محبت کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور صحابہ کرام اس وضو کو اپنے ہاتھوں، وضو کے پانی کو ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرہ اقدس پہ ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک پھینکا، زمین پہ جانے نہیں دیا، اپنے ہاتھوں پہ لگا کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک مبارک صاف کیا، اس کو زمین پہ جانے نہیں دیا، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ ایسی مثالیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تمہاری جگہ پر اگر تمہارے محبوب پیغمبر ہوتے، وہ فرماتے ہیں مکے کے کافروں کان کھول کے سن لو، تم اس سولی کے پھندے کی بات کرتے ہو، خبیب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا محبوب پیغمبر مکہ کی گلیوں میں چلے اور وہاں اسے کوئی کانٹا چبھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے، آپ کے چہرے اقدس سے اگر کبھی ناگواری کے اثرات، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور مسلمان کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور دور پھینک دی۔ ساتھی کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا لیتے، بیوی استعمال کر لیتی، اس کو بیچ کے بچوں کے لیے کوئی چیز لے آتے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جو چیز میرے محبوب پیغمبر سے مجھے دور کر دے میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ اور تابعداری میں اتنے اعلیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو آج دنیا میں آ کے وہ تورات نہ پڑھتے بلکہ محمد کا قرآن پڑھتے۔ اور ہمارے لیے یہ راہ نجات ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب پیغمبر پر اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اتاری، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ جو مسلمان اس چیز کی بندی کرے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میرے محبوب پیغمبر کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا آسان اور واحد نسخہ صرف اطاعت رسول ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی وحدانیت ہمیں بتائی ہمارے پیغمبر نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے بارے بتایا۔ جو بھی علوم اللہ پاک سے حاصل کیے وہ سارے کے سارے امت تک منتقل کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت کو ادا کیا، اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔